سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ یہ ایمان اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی دولت ہے، کیونکہ اسی ایمان پر ہمیشہ کی آخرت کی کامیابی کا مدار و معیار ہے۔ بدقسمتی سے ہمیں ایمان کی نعمت کا احساس اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمیں یہ نعمت پیدائشی طور پر ماں باپ سے وراثت میں مل جاتی ہے۔ جس گھر میں پیدا ہوئے وہ مسلمان کا گھر تھا، وہاں کے لوگ اللہ رسول کو پہچاننے والے تھے، لہذا ہم بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے لگے، ہم مسلمان ہو گئے۔ تو ایمان کی دولت چونکہ ہمیں وراثت میں مل گئی، اسی لیے ہمیں اور آپ کو اس نعمت کا احساس نہیں ہوتا، ورنہ اس نعمت کا احساس اگر کرنا ہو تو حیات الصحابہ کی تعلیم میں سیدنا حضرت بلال، سہیب، عمار، یاسر، سمیہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور اس طرح کے دیگر صحابہ کے واقعات کو دیکھیے کہ انہوں نے اس ایمان کے لیے اور اس عظیم نعمت کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں۔ ایمان کے بعد ایک بڑی نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا انعام، وہ ایمان کے تقاضوں کا علم ہے۔ علم اس بات کا کہ ایمان کی شکل میں اللہ نے جو نعمت دی ہے، یہ ایمان ہم سے کیا چاہتا ہے۔ علم اس بات کا کہ جس ایمان پر اللہ نے آخرت کی کامیابی کا مدار رکھا ہے، اس ایمان کے مطالبات ہم سے کیا ہیں، جس کو ہم آسان لفظوں میں علم دین کہتے ہیں۔ دین کا یہ علم ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اور اسی نعمت کو انسانوں تک عام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلص بندوں کے ذریعے سے ایک بڑا کام کروایا، اور وہ کام یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے اخلاص و الہیت کے ساتھ ایسے ادارے قائم کیے جن اداروں کے ذریعے سے ایمان کے علم کو عام کیا گیا، دین کے علم کو، دین کے مطالبات اور تقاضوں کے علم کو عام کیا گیا، جن اداروں کو ہم اور آپ مدرسہ کہتے ہیں۔ یہ مدرسہ ایمان کا گہوارہ ہے، یہ مدرسہ دین کا گہوارہ ہے، یہ مدرسہ وہ جگہ ہے جہاں انسانیت کو اس کے خالق کا پتہ بتایا جاتا ہے، اس کے مالک کی معرفت سکھائی جاتی ہے۔ یہ مدرسہ ہے کوئی میکدہ نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ یہ مدرسہ ہے جہاں انسانوں کی تربیت کر کے، اس کی کردار سازی کر کے اسے نہ صرف یہ کہ آخرت کے اعتبار سے ایک کامیاب انسان بنایا جاتا ہے، بلکہ اسے ایک صالح معاشرے کا ایک صالح انسان بنایا جاتا ہے، جسے معاشرے کے اندر پیسفلی زندگی گزارنے کی تربیت کی جاتی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں ان میں معاندین کی طرف سے بھی اور کچھ سادہ اور سیدھا اپنا طبقہ بھی ہے جو معاندین کا پروپیگنڈا اس کا شکار ہو چکا ہے۔ وہ لوگ بھی مدارس پر جانے انجانے میں طرح طرح کے حملے کرتے ہیں اور مدارس کے تعلق سے وہ باتیں بول جاتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کبھی تو دشمنان اسلام کی طرف سے مدارس کے بارے میں اور مدارس کے علماء کے بارے میں، مدارس سے تیار ہونے والے اہل علم کے بارے میں، اور کبھی خود ان دشمنان اسلام کے پروپیگنڈے کا شکار ہو کر خود ہمارے ہی صف کے کچھ پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے بھی، کچھ چاہیے لوگوں کی طرف سے بھی ایسی باتیں آ جاتی ہیں جس سے ایسا لگتا ہے کہ معاشرہ کے اندر مدارس کا ایک منفی رول ہے، ایک نیگیٹو رول ہے، اور مدارس کے پروردہ علماء سماج میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ معاشرے کی ضرورت نہیں ہے، اور معاشرے میں وہ ایک طرح کے بوجھ ہیں۔ طرح طرح کے حملے ہوتے ہیں ان مدارس پر اور ان کے تیار ہونے والے علماء پر۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو 1400 سال پہلے کی تہذیب کی طرف انسانیت کو لے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے مدرسے کٹر پنتھ کے ادارے ہیں، یہ وہ ادارے ہیں جہاں سے کٹر پنتھ اور انتہا پسند، شدت پسند، دوسرے لفظوں میں دہشت گرد تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ مدارس کی آج کل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ان پروپیگنڈوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نازک حالات میں ہم سب کو یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے
کہ ان مدارس کی ضرورت ہمیں کیوں ہے اور ان مدارس کا کردار کیا ہے۔ کیا واقعتاً یہ بات صحیح ہے کہ مدارس کا جو کام ہے وہ مدارس نہیں کر رہے ہیں؟ کیا یہ بات واقعتاً صحیح ہے کہ مدارس سے تیار ہونے والے لوگ معاشرے میں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ ہم سب کو سنجیدگی کے ساتھ تعصب کا پردہ ہٹا کر مستقبل کو سامنے رکھ کر اور ماضی کے کارگزاریوں کو بھی سامنے رکھ کر ایک صحیح نتیجہ مرتب کرنا چاہیے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ صحیح بات یہ ہے کہ ہر زمانے میں اور آج بھی اور قیامت تک علماء کو اور مدارس کے پروردہ لوگوں کو ملامت کا شکار ہونا پڑا ہے۔ پہلے بھی یہ روایت رہی ہے، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی کہ ہمیشہ علماء اور مدارس کو ملامت کا شکار ہونا پڑے گا۔ یہ وہ طبقہ ہے جو ملامتی طبقہ ہے۔ حضرت مفتی صاحب مزاحن اور ہنسی میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ ملامتی طبقہ ہے، ہر حال میں لوگ علماء کے بارے میں، اہل علم کے بارے میں ملامت کرنا، طنز و مذاق کرنا گویا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ معاشرے میں کبھی بھی کچھ ہو جائے تو اس ناکامی کا صحرا علماء پر اور مولویوں پر پھیر دیا جاتا ہے۔ اگر مولوی مدرسہ اور مسجد کے اندر اللہ اللہ رسول کی باتیں کر رہا ہو تو یہ ملامت سننے کو ملتی ہے کہ بھائی مولویوں کو کیا مطلب دنیا داری سے، دنیا اتنی ترقی کر گئی، سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، دنیا بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور یہ مولوی لوگ ہیں جو اپنے مدرسوں میں بسم اللہ کے گنبد سے ہی باہر نہیں آ پا رہے ہیں، ان کو دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اگر یہی طبقہ اور علماء برادری کے یہی لوگ سماج اور معاشرے کی اصلاح کے لیے اور کسی پولیٹکس مسئلے پر، کسی سیاسی مسئلے پر اپنی رائے رکھیں، کسی سیاسی معاملے میں اپنی رائے کا اظہار کریں، گرچہ وہ رائے بہت درست ہو تو لوگ اور ہم میں سے ہی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے آپ کو مل جائیں گے کہ ان مولویوں کو سیاست سے کیا مطلب، ان کا کام تو ہے مسجد کو دیکھنا، ان کا کام تو ہے مدرسوں کو سنبھالنا، یہ سیاسی معاملات میں کیوں دخیل ہو رہے ہیں، یہ پولیٹکس میں کیوں مشورے دے رہے ہیں، یہ دنیاوی معاملات کو کیا جانتے ہیں کہ یہاں رائے نہیں کر رہے ہیں۔ اگر مولویوں کا طبقہ اور معاشرے میں مدرسوں سے پیدا ہونے والا طبقہ خوش کوش نہیں ہو، خوش عیش نہ ہو، اس کے پاس اسباب و وسائل نہیں ہو اور بظاہر تندرستی کی زندگی علماء گزار رہے ہوں تو لوگ یہ ملامت کرتے ہوئے آپ کو ملیں گے کہ بیچارے مولوی ہیں اور بڑی پریشانی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، امامت کرتے ہیں، مؤذن ہیں، مدرسے کے مدرس ہیں، بڑی معمولی تنخواہ ہے اور بڑی پریشانی کے ساتھ فاقہ اور تندرستی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے۔ یہ ملامت سننے کو ملتی ہے۔ اور اگر وہی مولوی خوشحال ہو جائے، اللہ تعالیٰ انہیں کچھ دولتوں سے نواز دے اور اللہ تعالیٰ اپنی دولت کی نعمت انہیں دے دے تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ اجی یہ تو مولوی ہے اور پھر اتنی ساری دولت کہاں سے آ گئی، 1 کروڑ پتی ارب پتی کیسے بن گیا۔ تو کسی بھی حال میں چین نہیں ہے، اگر وہ مسجد مدرسے میں ہو تب بھی ملامت، مسجد مدرسے کے باہر ہو تب بھی ملامت، اگر وہ اپنے غربت والی زندگی میں مست ہوں تب بھی ملامت، اور اگر وہ کچھ ایسی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں تب بھی ملامت کے شکار ہوتے ہیں۔ تو یہ دراصل ایک پروپیگنڈا ہے جو معاندین اسلام کی طرف سے کیا جاتا ہے اور جن کے شکار ہمارے بھولے بھالے بھائی لوگ بھی ہوتے ہیں، اور وہ علماء کے بارے میں، اہل علم کے بارے میں، اہل مدارس کے بارے میں اور خود مدارس کے بارے میں اس طرح کی رائے زنی کر جاتے ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کبھی کبھی رواداری اور محبت کی بنیاد پر کہ مدارس کے علماء کو چاہیے کہ وہ پڑھائی کا کام سیکھیں، وہ درزی کا کام سیکھیں، وہ ذرا سا میڈیکل کی طرف بھی توجہ دیں، وہ ذرا سا انجینئرنگ کی طرف بھی توجہ دیں، وہ یہ بھی کریں وہ بھی کریں، وہ سب کچھ کریں، کیونکہ انہیں مولوی بننے کے بعد کچھ اچھی زندگی نہیں ملنے والی، انہیں دنیا اچھی نہیں ملنے والی۔ مولویوں کی فکر دنیا کے آج کل کے انسانوں کو بہت زیادہ ہو گئی۔ صورتحال یہ ہے کہ ہر کوئی علماء کے بارے میں، حفاظ کے بارے میں اچھے اچھے مشورے لے کر آتے ہیں اور انہیں قیمتی مشورہ سمجھ کر ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مولویوں کی روزی روٹی کی فکر تم چھوڑ دو، وہ اپنی روزی روٹی کا انتظام کرے گا۔ ارے جس اللہ نے کتوں کو اور خنزیروں کو روزی دیا ہے اس اللہ کے بارے میں تم لوگ اس یاس اور قنوطیت کے کیوں شکار ہو جاتے ہو کہ وہ اپنی کتاب کا علم رکھنے والے،
اپنے کتاب کے حافظ اور اپنے کتاب کے عالم کو یوں ہی ضائع کر دے گا، انہیں بھوکوں مار دے گا، انہیں قسم کرسی کے عالم میں چھوڑ دے گا، انہیں خاکوں میں چھوڑ دے گا۔ ان کی فکر تم مت کرو، اپنی فکر کرو، اپنی دنیا اور اپنی آخرت کی فکر کرو، اس کی فکر مت کرو۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آخر ان مدارس سے تیار ہونے والے علماء کا کیریئر کیا ہے، ان کا مستقبل کیا ہے۔ جیسے آج کل ملک کے اندر یہ آواز میڈیا کے ذریعے سے بڑی تیزی اور مضبوطی کے ساتھ پھیلائی جا رہی ہے کہ مدارس آخر کون سا علم علماء کو پڑھاتے ہیں، اور مدارس سے نکلنے والے یہ علماء آخر ملک کو کیا دے سکتے ہیں، ان کا کیریئر اور مستقبل کیا ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مدارس کے ذریعے سے ہم معاشرے کو امن و انصاف کا سبق دیتے ہیں، مدارس کے ذریعے سے ہم معاشرے کو ایک صالح انسان دیتے ہیں، مدارس کے ذریعے سے ہم انسانوں کو ویسٹرن کلچر سے بچاتے ہیں، مدارس کے ذریعے سے ہم سماج کو ایک ایسا طبقہ دیتے ہیں جو معاشرے کو، سماج کو اس تہذیب سے بچائے جس تہذیب میں پوری دنیا کو تباہی و بربادی کے دلدل میں دھکیل دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ معاشرے کی اور ترقی یافتہ دنیا کی صورتحال یہ ہے کہ جو ممالک آج اپنے آپ کو بہت ترقی یافتہ کہتے ہیں، جہاں ڈاکٹروں کی، جہاں انجینئروں کی، جہاں سائنٹسٹ کی انبار ہے، اگر صرف دنیاوی علوم و فنون سے، ڈاکٹری سے، انجینئرنگ سے، سائنس سے اور دنیا کے بڑے بڑے علوم و فنون کی ڈگریوں سے دنیا کو ترقی مل جاتی اور ہم کو سکون مل جاتا، تو برطانیہ اور یورپ کے ممالک کو سب سے زیادہ پیسفل اور امن والا معاشرہ ہونا چاہیے۔ آپ معاشرے کی صورتحال کا جائزہ لیجئے، یورپ ممالک میں اکثر ممالک کے اندر یہ صورتحال ہے کہ وہاں ہم جنس پرستی کو اور مرد سے مرد کا جنسی تعلق قائم کرنے کو قانونی اجازت حاصل ہے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی، آج کی بات نہیں ہے، آج سے 20-22 سال پہلے کی بات ہے، غالباً 1999 میں، جب برطانیہ کی ایک عدالت میں ایک پڑھے لکھے شخص نے یہ جج کے سامنے اپنا مطالبہ رکھا کہ میرا ایک شخص سے تعلق تھا، وہ میرا لائف پارٹنر تھا، اس سے میرا جنسی تعلق تھا، اس کا انتقال ہو گیا ہے، وہ مرد تھا، مجھے اس کے پارٹنر ہونے کی حیثیت سے، اس کی بیوی ہونے کی حیثیت سے اس کا وارث قرار دیا جائے۔ کتنا عجیب مطالبہ ہے، ایک مرد کے بارے میں جج کے سامنے یہ مطالبہ رکھتا ہے کہ وہ مرد مر چکا ہے اور میں اس کا لائف پارٹنر تھا، اور لائف پارٹنر میں میری حیثیت اس کی بیوی کی تھی، اور جس طریقے سے شوہر مرتا ہے تو بیوی وارث ہوتی ہے، مجھے بھی اس شخص کا وارث قرار دیا جائے۔ اور آپ کو حیرت انگیز تعجب ہوگا اس بات پر کہ جج نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ شخص اس کا وارث ہے۔ یہ برطانیہ اور یورپ ممالک میں ہو رہا ہے۔ آخر علوم و فنون کو پڑھنے کے بعد دنیا نے یہ کیسی ترقی کی کہ اسے انسانی اقدار ہی اپنے ہاتھ سے دھونے پڑے۔ دنیا نے ساری چیزوں کا علم حاصل کر لیا، ترقیات کے بڑے بڑے منازل طے کر لیے، لیکن دنیا کہاں چلی گئی کہ اسے انسانی اقدار کا علم نہیں؟ دنیا کہاں چلی گئی کہ ہم جنس پرستی جیسے اس عذاب کے اندر مبتلا ہو گئی جس بیماری کی بنیاد پر اللہ نے اسی دنیا کے اندر اس قوم کو ایسا دردناک عذاب دیا تھا جیسا دردناک عذاب کسی قوم کو نہیں ہوا۔ قوم لوط کو، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو اسی گناہ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے ایسا مٹایا تھا جیسا دردناک عذاب دنیا انسانیت میں اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو نہیں دیا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، مدارس کے ذریعے سے جو کھیت تیار ہوتا ہے، اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کو صالح معاشرہ کیسے بنایا جائے، انسان کو ہمیشہ کی آخرت کی ناکامی سے کیسے بچایا جائے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ ہیں، بغداد میں ان کی مزار ہے، ان کے بارے میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ یہ دریائے دجلہ کے کنارے سے گزر رہے تھے، دریا کے سامنے سے گزرتے ہوئے سامنے سے ایک کشتی آئی، اس کشتی میں کچھ منچلے قسم کے نوجوان بیٹھے تھے۔ جب قریب سے گزرے تو ان بزرگوں کو دیکھ کر ان بےہودہ قسم کے جوانوں نے کوئی گستاخی والا جملہ کہہ دیا، تو حضرت معروف کرخی کے ساتھیوں نے کہا کہ حضرت ان بدمعاشوں نے، ان فاسق و فاجر نوجوانوں نے آپ کے شان میں گستاخی کی ہے، آپ ان کو بددعا کر دیجئے، ان کے خلاف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بددعا کر دیجئے۔ تو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً ہاتھ اٹھایا اور دعا کی کہ اللہ، جس طریقے سے آپ نے ان نوجوانوں کو دنیا کے اندر خوشی و مسرت عطا کی ہے، ان نوجوانوں کو آخرت کی بھی خوشی و مسرت عطا کیجیے۔ بڑی عجیب دعا تھی۔ جس شخص نے بددعا کی درخواست کی تھی اس نے پوچھا کہ حضرت
اس نے آپ کے شان میں گستاخی کی اور میں نے یہ کہا تھا کہ آپ بددعا کیجیے، آپ بددعا کے بجائے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، آخر ایسا کیوں؟ تو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں میرا کیا نقصان ہے؟ اگر میں ان کو دعا دے رہا ہوں تو اس میں میرا کیا نقصان ہے؟ ارے یہ آخرت کی سعادتوں کا اور مسرتوں کا مستحق تبھی ہوگا نا جب دنیا کے اندر اس فسق و فجور والی زندگی سے توبہ کرے گا، جب گناہوں کے دلدل سے نکلے گا، جس دلدل سے نکلنے کی تم چاہت کر رہے ہو، جس گناہ کو چھوڑنے کی تم تمنا کر رہے ہو، جب وہ اس گناہ والی زندگی سے نکلے گا تبھی تو آخرت کی کامیابی اور مسرت والی زندگی یہ پائے گا۔ تو میں نے تو اس سے دعا دی ہے، اس سے میرا کیا نقصان ہے؟ علماء کا یہی کام ہے کہ وہ معاشرے کو اس تہذیب سے، اس کلچر سے اور دنیا جس ناکامی کے راستے پر جا رہی ہے اس راستے سے نکال کر انسانیت سے محبت کی بنیاد پر انسان کو ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کی تلقین کرے۔ لوگوں کو، جن لوگوں کو مدارس کے بارے میں یہ اعتراض ہے کہ مدارس کیا کر رہے ہیں، انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آخر مدارس سے جو کھیت تیار ہو رہی ہے، علماء کی جو ٹیم تیار ہو رہی ہے، کیا یہ لوگ معاشرے کے اندر ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے ہیں؟ کیا یہ لوگ سماج اور معاشرے کو گندگیوں سے نکالنے کی محنت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا گزر علاقے میں ایک جگہ پر سے ہوا تو دیکھا کہ ایک نوجوان تھا جو شراب کے نشے میں مست بدہوشی کی حالت میں اور مدہوشی کی حالت میں گٹر کے کنارے، نالے کے کنارے پڑا ہوا تھا۔ یہ معروف ہے کرخی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ، ایک بڑے عالم فوراً قریب ہوئے اس نوجوان سے۔ وہ نوجوان جو شراب کے نشے میں مست ہے، جو شراب کے نشے میں بے ہوش پڑا ہوا ہے اور الٹی ہوئی ہے، اس کی الٹی اس کی داڑھی پر، اس کے کپڑے پر پڑی ہوئی ہے، مکھیاں لگ رہی ہے۔ علاقے کا ایک بڑا مشہور بزرگ اور عالم اس کے قریب آتا ہے اور اس کی اس حالت میں اسے ترس آتا ہے، فوراً قریب سے پانی لاتا ہے، اس کے چہرے کو پوچھتا ہے، اس کے کپڑے کو پوچھتا ہے اور اس کے سر کو اپنے گود میں رکھتا ہے۔ اسی حالت میں اس شرابی کی جب آنکھیں کھولی تو چیخیں نکل گئی، چلا اٹھا کہ حضرت آپ اتنے بڑے بزرگ عالم ہیں اور آپ ہم جیسے گنہگار کو، شرابی کو اس حالت میں اپنے گود میں رکھے ہوئے ہیں اور میرا چہرہ صاف ہے، کپڑا صاف ہے، لگتا ہے کہ آپ نے مجھے صاف بھی کیا ہے، آپ کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی، اس گنہگار سے قریب ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت معروف کرخی حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں بھائی، تم گناہ ضرور کر رہے ہو لیکن تم اللہ کے بندے ہو، میری ذمہ داری ہے کہ تم کو اس گناہ کے دلدل سے نکالوں اور اللہ کی محبت میں نے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ فوراً وہ شخص رونے لگا، رونا تھا اور فوراً اس شخص نے حضرت ابراہیم بن ادھم کو اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو اپنے گلے سے لگایا۔ اس کا رونا دیکھ کر حضرت ابراہیم بن ادھم بھی رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، الہام کیا اور یہ بات بتائی کہ ابراہیم، میں نے اس شرابی کو اپنا دوست بنا لیا۔ یہ عجیب و غریب بات تھی، ایک آدمی ابھی شراب کے نشے میں مست ہے، ایک بزرگ اور ایک اللہ کے نیک بندے نے اس کو دھویا ہے، پوچھا ہے، اس کو گلے سے لگایا ہے اور فوراً اللہ تعالیٰ اسے اپنے اولیاء میں شامل کر رہا ہے، اپنا ایک دوست بنا رہا ہے، آخرت کے مقام کے اعتبار سے ایک بڑے مقام پر اسے فائز کر رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے اللہ تعالیٰ سے دل میں کہا کہ خدایا یہ کیا ماجرا ہے، اس شخص نے تو صحیح سے بھی توبہ بھی نہیں کی اور آپ اسے اپنے نیک بندوں میں، اولیاء کی فہرست میں شامل کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم بن ادھم کو، جو بڑا اللہ کا ولی تھا، اس کے دل میں یہ بات ڈالی، الہام کیا کہ ابراہیم، غسلت وجهه لاجلی فغسلت ذنبه لاجلی، کہ تم نے میری محبت میں اس کے چہرے کو صاف کیا تھا، اس کے کپڑے کو صاف کیا تھا، تو میں نے تمہاری محبت میں اس کے گناہوں کو دھو لیا اور اس کو اپنا ولی اور دوست بنا لیا۔ یہ ہے علماء کا کام کہ سماج کے اندر گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے لوگوں کو گناہوں کے دلدل سے نکال کر اور ویسٹرن کلچر، مغربی تہذیب کے گناہوں کے دلدل سے نکال کر سماج کے اور معاشرے کے لوگوں کو ایک نمونے کا اور قاعدے کا انسان بنانا، یہ مدارس کا کارنامہ ہے۔ اور میرے بزرگوں، یاد رکھیے کہ دشمنان اسلام کی طرف سے جو بھی پروپیگنڈا مدارس کے بارے میں اور اہل مدارس کے بارے میں ہو رہے ہیں، اس کا واحد مقصد اور اس کا مین مقصد مدرسہ بالکل نہیں ہے، علماء بالکل نہیں ہے۔ اس کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ اسلام کو دنیا سے کیسے ختم کیا جائے، اسلام کو مٹانا ان کا مشن ہے، ان کا مقصد ہے۔ اس لیے وہ اسلام کے ترجمان جس فیکٹری سے تیار ہوتے ہیں، اس فیکٹری پر ان کا حملہ ہے۔ آپ کو کوئی پروڈکٹ مارکیٹ سے ختم کرنا ہے تو اس کی سب سے آسان شکل ہے کہ وہ پروڈکٹ جہاں تیار ہوتا ہے، وہ چیز جس کمپنی میں بنتی ہے، آپ اس کمپنی کو بند کر دیجیے، آپ اس کمپنی پہ تالے ڈال دیجیے، وہ کمپنی بند ہو جائے گی، وہ پروڈکٹ مارکیٹ سے ختم ہو جائے گا۔
کی فضا اور اسلام کا ماحول قائم ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات کہی تھی۔ ان کے بارے میں ایک مشہور بات یہ ہے کہ وہ ملا کے بارے میں اور مولویوں کے بارے میں کبھی طنز نہیں کرتے تھے، لیکن ایک شعر میں انہوں نے بڑی حقیقت بیان فرمائی کہ افغانیوں کے غیرت ایمان کا ہے یہ علاج، ملا کو اس کے کوہ و دمن سے نکال دو۔ شعر کا مفہوم یہ ہے کہ کسی بھی سماج اور معاشرے سے اور کسی بھی ملک سے اسلام کو مٹانا ہو، قرآن کو مٹانا ہو، ایمان کو ختم کرنا ہو، اس سماج اور معاشرے سے مولویوں کو مٹا دو، اسلام مٹ جائے گا۔ مدارس پر نشانے کا واحد مقصد یہ ہے کہ ملک سے اور علاقے اور سماج سے اسلام کو مٹا دیا جائے۔ جب مدارس ختم ہوں گے اسلام مٹ جائے گا، اسلام کے ترجمان مٹ جائیں گے اور اسلام دنیا سے ناپید ہو جائے گا۔ حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہ میں بڑے عالم دین ہیں اور عالم اسلام کے نامور علماء میں انہوں نے اپنا تجزیہ نقل کیا ہے اور اپنا تاثر بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی سیاحی کی نعمت عطا فرمائی ہے، دنیا بھر کے ممالک کا انہوں نے دورہ کیا، بغداد ان کا جانا ہوا۔ بغداد یہ وہ جگہ ہے جو عالم اسلام کا صدیوں تک گہوارہ رہا ہے، راجدھانی رہا ہے، علم و فن کا گہوارہ رہا ہے۔ جن لوگوں کو تاریخ سے مناسبت ہے انہوں نے تاریخ عباسیہ کو، خلافت عباسیہ کو پڑھا، جس زمانے میں دنیا کے اندر علوم و فنون کا ڈنکا بجا، اسلام کا غلبہ ہوا، خلافت عباسیہ کا گہوارہ یہ بغداد۔ حضرت مفتی تقی صاحب نے وہاں تشریف لے گئے تو وہ ملک اور وہ علاقہ جو کبھی علم و فن کا مرکز تھا، جو کبھی مدارس کا، مکاتب کا مرکز تھا، جو کبھی اسلام کا مرکز تھا، جو کبھی اسلام کی راجدھانی تھا، اس علاقے کے اندر انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی مدرسہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ تو لوگوں نے وہاں بتایا کہ حضرت یہاں کوئی مدرسہ نہیں ہے، یہاں کوئی دینی ادارہ نہیں ہے۔ تو پھر حضرت نے پوچھا کہ پھر دین کی تعلیم کہاں ہوتی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ دراصل یہاں جو مدارس تھے ان کو کنورٹ کر دیا گیا اسکولوں میں، ان کو کنورٹ کر دیا گیا کالجوں میں، اور اب بڑی بڑی یونیورسٹیوں کی کلیات ہیں، ان کی فیکلٹیز ہیں جہاں دینیات کی پڑھائی جاتی ہے، اسلام پڑھایا جاتا ہے۔ یہاں کوئی مدرسہ نہیں ہے، یہاں کوئی مکتب نہیں ہے، اور تمام مدارس کو، تمام مکاتب کو اسکولوں میں اور کالجوں میں کنورٹ کر دیا گیا۔ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ وہ یونیورسٹیز جہاں دینیات کی فیکلٹیز ہیں، جہاں اسلامیات پڑھائے جاتے ہیں، مجھے وہاں لے چلو۔ حضرت جب وہاں گئے تو دینیات پڑھانے والے، اسلام پڑھانے والے جو معلم اور ٹیچر تھے، مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ وہ عالم تو کیا مسلمان بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ جو بغداد علم و فن کا مرکز تھا، جہاں مدارس اور مکاتب کی جال بچھی ہوئی تھی، جب وہاں مدارس اور مکاتب کو اسکولوں اور کالجوں میں کنورٹ کر دیا گیا تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ وہاں اسلام پڑھانے والے علماء کا حال یہ ہے کہ وہ عالم کیا نظر آتے، مسلمان بھی دور سے نظر نہیں آتے تھے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ ایسا اس ملک کے اندر اگر کوئی پرانے طرز کا عالم ہے تو مجھے ان سے ملاؤ۔ تو کسی نے بتایا کہ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی مزار کے بغل میں ایک مسجد ہے، اور اسی مسجد میں ایک مکتب چلتا ہے، اس مکتب میں ایک مولانا ہے جو پرانے طرز کے عالم ہے اور پرانی درسگاہوں میں وہ پڑھے ہوئے ہیں، آپ وہاں تشریف لے جائیں۔ حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہ وہاں تشریف لے گئے۔ جب ان کو دیکھا اور مفتی صاحب کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، ان کے چہرے کے ایمانی انوار و برکات کو دیکھ کر محسوس ہوا کہ واقعتاً یہ صاحب دل پرانے طرز کا عالم دین ہے، جن کے دل کے اندر اللہ کی محبت کا چراغ جل رہا ہے۔ حضرت مفتی تقی صاحب سے جب ملاقات ہوئی، انہوں نے تعلق پوچھا، بتایا کہ میں فلاں ملک سے آیا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ملک میں مدارس کا کیا نظام ہے؟ انہوں نے وہاں کے مدارس کا نظام بتایا۔ پوچھا کہ کون سی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں؟ تو یہی کتابیں جو ہمارے مدارس میں آج اس وقت ملک کے اندر پڑھائی جاتی ہیں، کہ مدارس کا انہوں نے نام لیا کہ ہمارے مدارس میں یہی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ حضرت مفتی تقی صاحب لکھتے ہیں کہ ان کتابوں کا نام سننے کے بعد بغداد کا وہ عالم دین رونے لگا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ یہ وہ کتابیں ہیں جن کتابوں کو پڑھ کر معاشرے کو ایک صالح عالم ملتا تھا، یہ وہ کتابیں ہیں جن کتابوں کو پڑھ کر معاشرے کے اندر اہل اللہ علماء تیار ہوتے تھے، یہ وہ کتابیں ہیں جن کتابوں کو پڑھ کر معاشرے کو صحیح رخ پر لے جانے والے علماء کی ٹیم تیار ہوتی تھی۔ آپ جب اپنے ملک لوٹیے گا تو ملک کے علماء سے اور وہاں کے مسلمانوں سے یہ اپیل کیجیے گا کہ چاہے تم ہر اذیت برداشت کر لینا، لیکن یاد رکھو اگر تم مسلمان زندہ رہنا چاہتے ہو اور اپنی نسلوں کو اسلام پر زندہ رکھنا چاہتے ہو تو مدارس کو انہی حالت پر رکھو جن حالت پر تمہارے مدارس کام کر رہے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، بغداد کی یہ صورتحال جو حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہ کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس کا پیغام ہم سب کے لیے یہ ہے
کہ اس وقت جس منصوبہ بندی کے ساتھ یہ کوشش ہو رہی ہے اور باضابطہ بعض اسٹیٹ میں یہ کام کیا جا چکا ہے کہ مدارس کو کالجوں میں اور اسکولوں میں کنورٹ کیا جا چکا ہے، اور شاید اللہ بچائے یہ کوشش ہے وہ برسر اقتدار طبقات کی کہ اس مدارس کو یا تو ختم کر دیا جائے یا مدارس کو اسکولوں اور کالجوں میں کنورٹ کر دیا جائے، اور نعرہ اور سنہرا خواب یہ دکھلایا جاتا ہے کہ مدارس سے جو لوگ تیار ہوتے ہیں معاشرے کو ان لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، معاشرے میں ان لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا خود اپنا مستقبل تاریخ ہے تو دوسروں کو روشن مستقبل کیسے دے سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، اس پروپیگنڈے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے جو مدارس اس وقت کام کر رہے ہیں جہاں ان مدارس کے اساتذہ کی، ان کے انتظامیہ کی اور وہاں پڑھنے والے طلبہ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مدارس کو پوری عظمت کے ساتھ مضبوط کریں۔ اگر ان کو اللہ نے طالب علم بنایا ہے تو علم نبوت پر پوری عظمت کے ساتھ، پورے شوق اور ذوق کے ساتھ اس میں علم نبوت کو حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں اگر آپ کی زندگی غربت میں گزرتی ہے، آخرت کی باعثت زندگی اللہ تعالیٰ یہی کو عطا فرمانے والے ہیں، اور جن لوگوں کو اللہ نے وہاں تدریس کا اور جن لوگوں کو وہاں اللہ نے انتظامی طور پر بحیثیت منتظم، بحیثیت صدر و سیکریٹری اور بحیثیت ذمہ دار منتخب فرمایا ہے، ان لوگوں کی یہ اولین ذمہ داری ہے کہ مدارس خطرات سے کیسے محفوظ ہو اور مدارس کے اندر دی جانے والی تعلیم مستحکم کیسے ہو، اس کی پوری کوشش کریں، کیونکہ ان حالات میں اگر ہم نے اپنے مدارس کو مضبوط کرنے کی کوشش نہ کی تو جس طریقے سے بغداد جو علم و فن کا مرکز تھا، جو اسلام کا مرکز تھا، جو مدارس و مکاتب کا مرکز تھا، جہاں اسلامی حکومت 100 سال سے زیادہ قائم رہی، جس طریقے سے دن اور تاریخ نے دکھایا کہ وہاں کوئی ایک مکتب نہیں، وہاں کوئی ایک مدرسہ نہیں، جہاں دین پڑھانے والے لوگ دین تو پڑھا رہے تھے لیکن زندگیوں میں دین نہیں تھا، اللہ نہ کرے اگر مدارس یہ ختم کر دیے گئے تو ہمارے ملک کی بھی وہ صورتحال ہوتے ہوئے دیر نہ لگے۔ اس لیے حالات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اپنے نسلوں کے ایمان کو مضبوط اور محفوظ کرنے کے لیے جو ادارے ہمارے علاقوں میں کام کرتے ہیں ان علاقوں کو مضبوط کرنے، مستحکم کرنے اور انہیں مستقبل سے کے خطرات سے بچانے کے لیے اپنی قربانی دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مدارس اسلامیہ کی